بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اب میں ایک اور ضروری اور اشد ضروری بات بیان کرنی چاہتا ہوں۔ ہماری جماعت کو چاہیے کہ لاپرواہی اور عدم توجہی سے نہ سنیں۔ یاد رکھو کہ اخلاق انسان کے صالح ہونے کی نشانی ہے۔ عام طور پہ حدیث شریف میں مسلمان کی یہی تعریف آئی ہے کہ مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامت رہیں۔ یہاں تک حضور نے تقریر فرمائی تھی کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا، چنانچہ آپ نے اور کل حاضرین نے نہایت خلوص اور سچے جوش سے نماز عصر ادا کی، اور پھر سب کے سب ہمتاً گوش ہو کر مرد خدا کی باتیں سننے لگے، اور آپ نے تقریر کو پھر شروع کیا۔ ایڈیٹر: میں نے اس ذکر کو چھوڑا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا تعلیم کرنے میں اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ انسان 3 پہلو ضرور مد نظر رکھے۔ اول اخلاقی حالت، دوم حالت عقائد، سوم اعمال کی حالت۔ مجموعی طور پر یوں کہو کہ انسان خداداد قوتوں کے ذریعے سے اپنے حال کی اصلاح کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ یہ مطلب نہیں کہ اصلاح کی صورت میں دعا نہ کرے، نہیں، اس وقت بھی مانگتا رہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں فاصلہ نہیں ہے، البتہ ایاک نعبد میں تقدم زمانی ہے، کیونکہ جس حال میں اپنی رحمانیت سے بغیر ہماری دعا اور درخواست کے ہمیں انسان بنایا اور انواع و اقسام کی قوتیں اور نعمتیں عطا فرمائیں، اس وقت ہماری دعا نہ تھی، اس وقت خدا کا فضل تھا، اور یہی تقدم ہے۔ یہ یاد رہے کہ رحم 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک رحمانیت اور دوسرا رحیمیت کے نام سے موسوم ہے۔ رحمانیت تو ایسا فیضان ہے کہ جو ہمارے وجود اور ہستی سے بھی پہلے ہی شروع ہوا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے علم قدیم سے دیکھ کر اس قسم کا زمین و آسمان اور ارضی اور سماوی اشیاء ایسی پیدا کی ہیں جو سب ہمارے کام آنے والی ہیں اور کام آتی ہیں، اور ان سب اشیاء سے انسان ہی عام طور پر فائدہ اٹھاتا ہے۔ بھیڑ، بکری اور دیگر حیوانات جبکہ بجائے خود انسان کے لیے مفید سے ہیں تو وہ کیا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ دیکھو جسمانی امور میں انسان کیسی لطیف اور اعلیٰ درجے کی غذائیں کھاتا ہے۔ اعلیٰ درجے کا گوشت انسان کے لیے ہے، ٹکڑے اور ہڈیاں کتوں کے واسطے۔ جسمانی طور پر جو حظوظ اور لذات انسان کو حاصل ہیں وہ حیوان بھی اس میں شریک ہیں، مگر انسان کو وہ بدرجہ اعلیٰ حاصل ہیں، اور روحانی لذات میں جانور شریک بھی نہیں ہیں۔ بس یہ 2 قسم کی رحمتیں ہیں، ایک وہ جو ہمارے وجود سے پہلے پیش از وقت کے طور پر تقدمہ کی صورت میں عناصر وغیرہ اشیاء پیدا کی جو ہمارے کام میں لگی ہوئی ہیں، اور یہ ہمارے وجود، خواہش اور دعا سے پہلے ہیں جو رحمانیت کے تقاضے سے پیدا ہوئے۔ اور دوسری رحمت رحیمیت کی ہے، یعنی جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ غور کیا جاوے تو معلوم ہوگا کہ قانون قدرت کا تعلق ہمیشہ سے دعا کا تعلق ہے۔ بعض لوگ آج کل اس کو بدعت سمجھتے ہیں۔ ہماری دعا کا جو تعلق خدا تعالیٰ سے ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے بھی بیان کروں۔ ایک بچہ جب بھوک سے بےتاب ہو کر دودھ کے لیے چلاتا اور چیختا ہے تو ماں کے پستان میں دودھ جوش مار کر آ جاتا ہے۔ بچہ دعا کا نام بھی نہیں جانتا، لیکن اس کی چیخیں دودھ کو کیوں کر کھینچ کر لاتی ہیں۔ اس کا ہر ایک کو تجربہ ہے۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ مائیں دودھ کو محسوس بھی نہیں کرتی، مگر بچے کی چلاہٹ ہے کہ دودھ کو کھینچے لاتی ہے۔ تو کیا ہماری چیخیں جب اللہ تعالیٰ کے حضور ہوں تو وہ کچھ بھی نہیں کھینچ کر لا سکتی؟ آتا ہے، اور سب کچھ آتا ہے، مگر آنکھوں کے اندھے جو فاضل اور فلاسفر بنے بیٹھے ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے۔ بچے کو جو مناسبت ماں سے ہے، اس تعلق اور رشتے کو انسان اپنے ذہن میں رکھ کر اگر دعا کی فلسفے پر غور کرے تو بہت آسان اور سہل معلوم ہو۔ دوسری قسم کا رحم یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک رحم مانگنے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ مانگتے جاؤ ملتا جاوے گا، ادعونی استجب لکم، کوئی لفاظی نہیں، بلکہ یہ انسانی سرشت کا ایک لازمہ ہے۔ مانگنا انسان کا خاصہ ہے اور استجابت اللہ تعالیٰ کا۔ جو نہیں سمجھتا اور نہیں مانتا وہ جھوٹا ہے۔ بچے کی مثال جو میں نے بیان کی ہے وہ دعا کی فلسفی کو خوب حل کر کے دکھاتی ہے۔ رحمانیت اور رحیمیت 2 نہیں ہیں،
بس جو ایک کو چھوڑ کر دوسری کو چاہتا ہے اسے مل نہیں سکتا۔ رحمانیت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ہم میں رحیمیت سے فیض اٹھانے کی سکت پیدا کرے۔ جو ایسا نہیں کرتا وہ کافر نعمت ہے۔ ایاک نعبد کی یہی معنی ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں ان ظاہری سامانوں اور اسباب کی رعایت سے جو تو نے عطا کی ہیں۔ دیکھو یہ زبان جو عروق اور اعصاب سے خلق کی ہے، اگر ایسی نہ ہوتی تو ہم بول نہ سکتے۔ ایسی زبان دعا کے واسطے عطا کی جو قلب کے خیالات تک کو ظاہر کر سکے۔ اگر ہم دعا کا کام زبان سے کبھی نہ لیں تو یہ ہماری شور بختی ہے۔ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر وہ زبان کو لگ جائیں تو یک دفعہ ہی زبان اپنا کام چھوڑ بیٹھتی ہے، یہاں تک کہ انسان گونگا ہو جاتا ہے۔ بس یہ کیسی رحیمیت ہے کہ ہم کو زبان دے رکھی ہے۔ ایسے ہی کانوں کی بناوٹ میں فرق آ جاوے تو خاک بھی سنائی نہ دے۔ ایسا ہی قلب کا حال ہے، وہ جو خشوع و خضوع کی حالت رکھی ہے اور سوچنے اور تفکر کی قوتیں رکھی ہیں، اگر بیماری آ جاوے تو وہ سب قریباً بیکار ہو جاتی ہیں۔ مجنونوں کو دیکھو، ان کے قوا کیسے بیکار ہو جاتے ہیں۔ تو بس کیا یہ ہم کو لازم نہیں کہ ان خداداد نعمتوں کی قدر کریں؟ اگر ان قوا کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال فضل سے ہم کو عطا کیے ہیں بیکار چھوڑ دیں تو لا ریب ہم کافر نعمت ہیں۔ بس یاد رکھو کہ اگر اپنی قوتوں اور طاقتوں کو معطل چھوڑ کر دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ جب ہم نے پہلے عطیے سے ہی کچھ کام نہیں لیا تو دوسرے کو کب اپنے لیے مفید اور کارآمد بنا سکیں گے۔ بس ایاک نعبد یہ بتلا رہا ہے کہ اے رب العالمین، تیرے پہلے عطیے کو بھی ہم نے بیکار اور برباد نہیں کیا۔ اہدنا الصراط المستقیم میں یہ ہدایت فرمائی کہ انسان خدائے تعالیٰ سے سچی بصیرت مانگے، کیونکہ اگر اس کا فضل اور کرم دستگیری نہ کرے تو عاجز انسان ایسی تاریکی اور اندھکار میں پھنسا ہوا ہے کہ وہ دعا ہی نہیں کر سکتا۔ بس جب تک انسان خدا کے اس فضل کو جو رحمانیت کے فیضان سے اسے پہنچا ہے کام میں لا کر دعا نہ مانگے، کوئی نتیجہ بہتر نہیں نکال سکتا۔ میں نے عرصہ ہوا انگریزی قانون میں یہ دیکھا تھا کہ تقابی کے لیے پہلے کچھ سامان دکھانا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح سے قانون قدرت کی طرف دیکھو، جو کچھ ہم کو پہلے ملا ہے اس سے کیا بنایا؟ اگر عقل و ہوش آنکھ کان رکھتے ہوئے نہیں بہکے ہو اور ہم کو دیوانگی کی طرف نہیں گئے تو دعا کرو اور بھی فیض الہی ملے گا، ورنہ محرومی اور بدقسمتی کے لچھن ہے۔ بسا اوقات ہمارے دوستوں کو عیسائیوں سے واسطہ پڑے گا، وہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی بات نادانوں میں ایسی نہیں جو حکیم خدا کی طرف منسوب ہو سکے۔ حکمت کے معنی کیا ہیں؟ وضع الشیء فی محلہ، مگر ان میں دیکھو گے کوئی فعل اور حکم بھی اس کا مصداق نظر نہیں آتا۔ اہدنا الصراط المستقیم پر جب ہم غور نظر کرتے ہیں تو اشارۃ النص کے طور پر پتہ لگتا ہے کہ بظاہر تو اس دعا کرنے کا حکم معلوم ہوتا ہے کہ صراط المستقیم کی ہدایت مانگنے کی تعلیم ہے، لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کے سر پر بتلا رہا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھاویں، یعنی راہ راست کے منازل کے لیے قواعد سلیم سے کام لے کر استعانت الہی کو مانگنا چاہیے۔ اب سوچنا چاہیے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو مانگنی چاہیے۔ اول اخلاق، جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اخلاق سے کوئی صرف نرمی کرنا ہی مراد نہ لے لے۔ خلق اور خلق دو لفظ ہیں جو بالمقابل معنوں پر دلالت کرتے ہیں۔ خلق ظاہری پیدائش کا نام ہے، جیسے کان، ناک، یہاں تک کہ بال وغیرہ بھی سب خلق میں شامل ہیں، اور خلق باطنی پیدائش کا نام ہے۔ ایسا ہی باطنی قوا جو انسان اور غیر انسان میں مابین امتیاز ہیں، وہ سب خلق میں داخل ہیں، یہاں تک کہ عقل، فکر وغیرہ تمام قوتیں خلق ہی میں داخل ہیں۔ خلق سے انسان اپنی انسانیت کو درست کرتا ہے۔ اگر انسانوں کے فرائض نہ ہوں تو فرض کرنا پڑے گا کہ آدمی ہے، گدھا ہے یا کیا ہے۔ جب خلق میں فرق آ جاوے تو صورت ہی رہتی ہے۔ مثلا عقل ماری جاوے تو مجنون کہلاتا ہے، صرف ظاہری صورت سے ہی انسان کہلاتا ہے۔ بس اخلاق سے مراد خدائے تعالیٰ کی رضا جوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں مجسم نظر آتی ہے کا حصول ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کے موافق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کریں۔ یہ اخلاق بطور بنیاد کے ہیں، اگر وہ متزلزل رہے تو اس پر عمارت نہیں بنا سکتے۔
اخلاق ایک اینٹ پر دوسری اینٹ کا رکھنا ہے۔ اگر ایک اینٹ ٹیڑھی ہو تو ساری دیوار ٹیڑھی ہی رہتی ہے۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے، خشت اول چون نہد معمار کج، تا سریا میں ربط دیوار کج۔ ان باتوں کو نہایت توجہ سے سننا چاہیے۔ اکثر آدمیوں کو میں نے دیکھا ہے اور غور سے مطالعہ کیا ہے کہ بعض سخاوت تو کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی غصہ ور اور زود رنج ہوتے ہیں۔ بعض حلیم تو ہیں لیکن بخیل ہیں۔ بعض غضب اور طیش کی حالت میں ڈنڈے مار مار کر گھائل کر دیتے ہیں، مگر تواضع اور انکسار نام کو نہیں۔ بعض کو دیکھا ہے کہ تواضع اور انکسار تو ان میں پرلے درجے کا ہے مگر شجاعت نہیں ہے، یہاں تک کہ طاعون اور حیضہ کا نام بھی سن لے تو دست لگ جاتے ہیں۔ میں یہ خیال نہیں کرتا کہ جو ایسے طور پر شجاعت نہیں کرتا اس کا ایمان نہیں۔ صحابہ کرام میں بھی بعض ایسے تھے، ان کو لڑائی کی قوت اور جانچ نہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معذور رکھتے تھے۔ یہ اخلاق بہت ہیں، میں نے جلسہ مذاہب کی تقریر میں ان سب کو واضح طور پر مفصل بیان کیا ہے۔ ہر انسان جامع صفات بھی نہیں اور بالکل محروم بھی نہیں۔ سب سے اکمل نمونہ اور نظیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو جمیع اخلاق میں کامل تھے۔ اسی لیے آپ کی شان میں فرمایا انکا لعلی خلق عظیم۔ ایک وقت ہے کہ آپ فصاحت بیانی سے ایک گروہ کو تصویر کی صورت حیران کر رہے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ تیر و تلوار کے میدان میں بڑھ کر شجاعت دکھاتے ہیں، سخاوت پر آتے ہیں تو سونے کے پہاڑ بخشتے ہیں، علم میں اپنی شان دکھاتے ہیں تو واجب القتل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے نظیر اور کامل نمونہ ہے جو خدا تعالیٰ نے دکھا دیا ہے۔ اس کی مثال ایک بڑے عظیم الشان درخت کی ہے جس کے سائے میں بیٹھ کر انسان اس کے ہر جزو سے اپنی ضرورتوں کو پورا کر لے۔ اس کا پھل، اس کا پھول، اس کی چھال، اس کے پتے، غرضی ہر چیز مفید ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم الشان درخت کی مثال ہیں جس کا سایہ ایسا ہے کروڑ ہا مخلوق اس میں مرغی کے پروں کی طرح آرام اور پناہ لیتی ہے۔ لڑائی میں سب سے بہادر وہ سمجھا جاتا تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تھا، کیونکہ آپ بڑے خطرناک مقام میں ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے! احد میں دیکھو کہ تلواروں پر تلواریں پڑتی ہیں، ایسی گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے کہ صحابہ برداشت نہیں کر سکتے، مگر یہ مرد میدان سینہ سپر ہو کر لڑ رہا ہے۔ اس میں صحابہ کا قصور نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، بلکہ اس میں بھید یہ تھا کہ تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کا نمونہ دکھایا جائے۔ ایک موقع پر تلوار پڑتی تھی اور آپ نبوت کا دعویٰ کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ میں ہوں۔ کہتے ہیں حضرت کی پیشانی پر 70 زخم لگے مگر زخم خفیف تھے۔ یہ خلق عظیم تھا۔ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے پاس اس قدر بھیڑ بکریاں تھیں کہ قیصر و کسریٰ کے پاس بھی نہ ہوں، آپ نے وہ سب ایک سائل کو بخش دیں۔ اب اگر پاس نہ ہوتا تو کیا بخشتے؟ اگر حکومت کا رنگ نہ ہوتا تو یہ کیوں کر ثابت ہوتا کہ آپ واجب القتل کفار مکہ کو باوجود مقدرت انتقام کے بخش سکتے ہیں، جنہوں نے صحابہ کرام اور خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور مسلمان عورتوں کو سخت سے سخت اذیتیں اور تکلیفیں دی تھیں۔ جب وہ سامنے آئے تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، میں نے آج تم کو بخش دیا۔ اگر ایسا موقع نہ ملتا تو ایسے اخلاق فاضلہ حضور کے کیوں کر ظاہر ہوتے؟ یہ شان آپ کی اور صرف آپ کی ہی تھی۔ کوئی ایسا خلق بتلاؤ جو آپ میں نہ ہو اور پھر بدرجہ غائب کامل طور پر نہ ہو۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ ان کے اخلاق بالکل مخفی ہی رہے۔ شریر یہود جن کو گورنمنٹ کے ہاں کرسیاں ملتی تھیں اور رومی گورنمنٹ ان کے گروہ کی وجہ سے عزت کرتی تھی، مسیح کو تنگ کرتے رہے، مگر کوئی اقتدار کا وقت حضرت مسیح کی زندگی میں ایسا نہ آیا جس سے معلوم ہو جاتا کہ وہ کہاں تک باوجود مقدرت انتقام کے عفو سے کام لیتے ہیں، مگر برخلاف اس کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے ہیں کہ وہ مشاہدے اور تجربے کی محیط پر قابل المعیار ثابت ہوتے ہیں۔ وہ صرف باتیں ہی نہیں بلکہ ان کی صداقت کا ثبوت ہمارے ہاتھ میں ایسا ہی ہے جیسے ہندسے اور حساب کے اصول صحیح اور یقینی ہیں اور ہم 2 اور 2 4 کی طرح ان کو ثابت کر سکتے ہیں، لیکن کسی اور نبی کا متبع ایسے نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آپ کی مثال ایک ایسے درخت سے دی جس کی جڑ، چھال، پھل،
پھول پتے، غرض ہر ایک چیز مفید اور غائب درجے کی مفید، راحت رساں اور سرور بخش ہے۔ چونکہ جناب سرور کائنات علیہ تحیات کے بعد امت میں ایک تفرقہ پیدا ہو گیا، اس لیے وہ جامعیت اخلاق بھی نہ رہی، بلکہ جدا جدا اور متفرق طور پر وہ مجموعہ اخلاق پھیل گیا۔ اس لیے بعض آدمی بعض اخلاق کو آسانی سے صادر کر سکتے ہیں۔